بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام میرے جو چاہنے والے دوست اور کولیگز اور پاکستان تحریک انصاف کا جنون جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کل پرسوں کی میری خبر ایک وائرل کی ہوئی ہے کہ لینڈ مافیا ٹولہ نے یہ مولانا مفرور ہو گئے ہائی کورٹ سے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اصل بات سے آگاہی کر دوں۔ ویسے تو پورے سیالکوٹ کو پتہ ہے، سٹی کو سارے کو تو پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو شارٹ سا ایک میسج دے کے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لینڈ مافیا جو اگو کی رہنے والے ہیں، عامر احمد فرنٹ مین ہے اور خالد وسیم وہ اصل جو گینگ کا سرغنہ ہے۔ یہ لوگ ہمیں وہ اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے ہمیں ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری 1 کروڑ روپیہ رقم تھی جو میرے بھائیوں نے اس ٹاؤن میں انویسٹ کیے ہوئے تھے پیسے پلاٹوں کے عوض، وہ اس کو خرد برد کرنے کے چکر میں انہوں نے، میں وسیع دفتر میں مالٹا ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کرتا رہا، مجھے 13,000 ممبر جانتے ہیں، وہاں بیٹھ کے میں پبلک فیور کے کام کرتا رہا، ساتھ جو موجودہ ایم سی ہوتی رہی اس کو سجیشن بھی کرتا رہا کہ آپ ان کو فیور کے لیے، پبلک کو فیور کے لیے ایسے کریں ایسے کریں۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک فیور، پبلک فیور اور گورنمنٹ کی فیور کی خاطر، یا یوں سمجھے کہ اپنی سیٹ کی ذمہ داری کی خاطر، میں ایک اسٹیمپ ڈیوٹی کے نام سے ہم کچھ رقم اکٹھی کرتے ہیں سوسائٹی آفس میں، لوگ دیتے ہیں اسٹیمپ پیپروں پہ، بینک میں جمع کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں یہ جو نصر باز گینگ کا سرغنہ ہے خالد وسیم، یہ وہاں کیش لوگوں سے ریسیو کرتا ہے۔ میں نے اپنی سیٹ کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو سجیشن کیا کہ جو آڈٹ ہو گیا ہے، جو پیسے میں مارک ہو گیا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، کم از کم وہ ہمیں جمع کروانی چاہیے کہ اس طرح یہ دفتر سیل ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں کو رشوت دے کے افسروں کو ٹال مٹول کر کے کام چلا رہا تھا۔ میں نے ریٹرن میں جب اس کو کمپلین دی نا کہ یہ آپ جمع کروائیں، 1,60,00,000 روپے تھے جمع ہونے والے سرکار کے، تو اس نے غصہ کر لیا اس بات کا۔ پہلے مجھے اس نے 20 لاکھ روپے بطور گفٹ کیا، مجھے وہ تھی رشوت، مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا یار میں نے تو پیسوں کے لیے آپ سے تو نہیں یہ کہا، میں نے اس لیے کہا کہ یہ ادارہ پبلک کا ہے اور یہ بچے گا اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ٹائی اپ رکھیں گے، اس کے جو ڈیوز ہیں گورنمنٹ کے اگر ہم پے کرتے رہیں گے تو یہ ہم ادارہ چلتا رہے گا، ادروائز اس کو سیل کر دیں گے اور جو متعلقہ لوگ ہوں گے ان کو وہ سزائیں بھی دیں گے، تو آپ مہربانی کریں یہ جمع کروائیں۔ اس کا اس نے گرج تھا، مجھے اس نے غیر قانونی طریقے سے میری سیٹ سے اتارا، ڈی سیٹ کیا مجھے، میں چھٹی چلا گیا، واپسی بعد اس نے مجھے یہاں سے پکڑ کے مجھے نیچے اتارا، بدماشی کی اس نے میرے ساتھ۔ چلیں، میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر چلا گیا، میں نے لکھ کے دیا ان کو کہ مجھے باقاعدہ ٹیک اوور کرائیں، میں نے ہینڈ ٹیکنگ کی، ٹیک اوور کرایا وہاں جو لوگ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نا، میں نے جو ہمارے پیسے تھے، ڈیمانڈ تھی، ہمیں دیے ہوئے تھے 3 پلاٹ، اور وعدہ اس کا تھا، یہ ہم نے اس کو پیسے دیے تھے دسمبر 2021 میں، 21 کے دسمبر کے سٹارٹ میں، اور اس نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا کہ 1 سال یعنی کہ دسمبر 2022 تک ہم یہ سارے معاملات کلیئر کر کے آپ کو آپ کے پلاٹوں کا قبضہ دیں گے۔ پلاٹوں کا قبضہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ میں کیونکہ وہاں موجود تھا، میں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے اس کو پیسے ضرورت تھے، ادھار مانگا تھا، ہم نے کہا ادھار تو نہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہوں، آپ اس کے عوض ہمیں پراپرٹی دے، پلاٹ دیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، ادروائز کون اتنے پیسے تو نہیں ہے ہمارے پاس ادھار دینے کے لیے۔ تو اس نے ہمیں ایک وارنٹی کے طور پہ 3 پلاٹوں کے اس نے ہمیں لیٹر جاری کیے، 149 152 اور 190 اس نے کہا کہ یہ آپ کو 2022 دسمبر تک میں قبضہ دوں گا، آپ بیچیں، جو بھی کرنا ہے آپ کریں، آپ نے اگر بیچنا تو اسٹام پہ کر لیں، لیکن اس کا قبضہ ہم آپ کو AGM 2019 کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے رجسٹرار کے پاس، وہ جو ہی اپروول آتی ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹ ڈال کے اور آپ کو قبضہ دوں گا۔ چلیں ہم اپنا میں اسی دوران یہ میرا نوکری والا مسئلہ ہو گیا، میں اپنے گھر چلا گیا۔ بعد میں نے مہینہ 2 ٹھہر کے میں نے ان سے کہا کہ ان سے کہیں خالد وسیم صاحب سے کہ ہمارے پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ ہم نے افتخار گجر اور محمد حسین کو سیل کر دیا ہے تو ان کے نام کر دے۔ اس نے پہلے لال پڑا لگایا، پھر اس نے فوراً 3-4 دفعہ جب ہم گئے، میرے رشتہ دار گئے، دوست یار، ہم پنچایت لے کے اس کے گھر پنچایت سے 3 دفعہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، ترسوں کر دیں گے، اس ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ پھر اچانک اس نے اپنا بدماشی والا روپ دکھایا اور کہا کہ جاؤ میں نہیں دیتا ہوں، جو کرنا ہے کرو۔ ہم نے کیا کرنا تھا، ہم پھر خاموش ہو گئے، پھر میں وہی طریقہ کار کرتا رہا، پھر میں خود گیا ان کے گھر دفتر گیا، پھر میں نے اور لوگوں کو ڈالا۔ اب یہ ہو گیا تھا ہائپر کہ یہ تو لوگوں کو لے لے کے مجھے پیسے مانگ رہا ہے، مجھے ننگا بھی کرے گا۔ اس نے اپنی ضد بنا لی، ایگو،
اپنی مغروری میں آ کے نا اس نے کہا میں نے نہیں دینا اس کو کچھ بھی. اس نے میرے اوپر میرے بھائی کے پلاٹ کی ایک اپلیکیشن دے دی میرے خلاف تھانہ مراد پور میں، جس میں لکھا کہ میں نے ایک لیٹر تیار کیا ہے، ٹرانسفر لیٹر ڈاکومنٹ بنا کے میں نے تو پلاٹ اپنے بھائی کے نام کیا ہے. میں وہ تفتیش میں شامل ہوا. میں نے ہر فورم پہ ڈی ایس پی صاحب جو ایس پی سرکل تھے ان کے پاس انکوائری ہوئی. تفتیشی کو میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ 420 میں نے کی کیا ہے، میں نے کون سے پلاٹ کا ڈاکومنٹ بنائے ہیں، کہاں میرے سائن ہیں، کس جگہ میری رائٹنگ ہے، کون سا پیپر میں نے تیار کیا اور کہاں مس یوز کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا. سیشن میں میں نے اپنی جب بیل تیار کر کے انٹرم بیل پہ میں جب تفتیش میں شامل ہوا ہوں، بعد میں انہوں نے سیشن میں نا عامر جس کے نام میں الاٹمنٹ ڈالی ہے اس کے نام کی جعلی رسید بنا کے وہ جمع کرائی، وہاں جج صاحب کو چیٹ کیا اور میری وہاں سے بیل خارج ہو گئی. اس کو بیس کرتے ہوئے یہ آگے ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ جا کے میں نے پھر میں تو اسی موقف پہ ہوں کہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس لیٹر ہے، الاٹمنٹ لیٹر. عامر کے پاس جو لیٹر ہے وہ میں اس کو 2 نمبر ثابت کروں گا. میں نے ڈی پی صاحب نے ایک لیٹر لکھا رجسٹرار کو جس میں عامر کے لیٹر کی ویریفیکیشن ہونی تھی کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں. اس نے سائن تو کر دیے لیکن وہ پیچھے اس کی اپروول ہوتی ہے جی ایم میں، ایم سی میں اور رجسٹرار یہ سارا اپروول کے بعد وہ الاٹمنٹ ہوتی ہے. اس نے وہ ڈاکومنٹ رکوا دیے رجسٹرار آفس سے. میں اب یہ تو کیا آپ کو واضح کروں، یہ سارے ملے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ. انہوں نے وہاں ڈاکومنٹ رکوا دیے، پیسے دیے یا جو بھی اس نے کیا وہ جواب نہیں دیتا. میں رجسٹرار صاحب کے پاس ڈپٹی رجسٹرار صاحب ہیں ملک اشفاق صاحب، میں ان کے پاس کیا، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر اس لیٹر کا جواب دیں، یہ ڈی پی صاحب نے آپ کو لکھا ہے، ڈی پی سیالکوٹ نے، اس کا جواب دیں. یہ میرے ریلیٹڈ اس لیے کہ میں انٹرم بیل پہ ہوں، یہ ڈاکومنٹ وہاں پیش ہونے ہیں تو یہ انکوائری فائنل ہونی ہے، تو آپ اس کا جواب دیں. میں فیوریبل جواب نہیں مانگ رہا آپ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کا جواب بنتا ہے آپ وہ دیں. لیکن اس نے یہ جواب نہ دیا. ایٹ دی اینڈ یہ وہاں عدالت میں چلے گئے، انکوائری تو پھر بھی مکمل نہیں تھی. اب وہاں گئے تو جج صاحب نے بات آدھی سنی آدھی انسنی کی، پتہ نہیں پہلے ہی طے تھا کیا تھا. میں ایک ہی کوشچن کرتا رہا کہ میرا قصور بتائیں کہ میں نے کون سا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. 420 یہ میری لکھی ہوئی ہے کہ میں نے ڈاکومنٹ بنائے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ میں نے کون سا ڈاکومنٹ بنایا ہے اور کہاں مس یوز کیا ہے کہ میرے اوپر یہ دفعہ 468 یہ وہ لگا دیا ہے. اس کا جواب نہیں دیتے. آگے سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ توہین ہو گئی ہے عدالت کی، فلانے کی، دھمکانے کی. میں وہاں سے انہوں نے میری وہ بات نہیں سنی، میری ضمانت خارج کر دی. میں جب تک اپنی بات اپنا موقف آگے دینا لوں، جج صاحب کا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، وہاں جا کر اپنا موقف دوں گا. جب تک میری بات کا جواب نہ دیا جائے گا تب تک میں کوشش کروں گا لیگل فورم سارے استعمال کروں اور اپنی بات مکمل ہونے تک میں گرفتاری نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ زیادتی ہوگی. مجھے پتا ہے زور آپ لوگ کر رہے ہیں، زور کرنے آپ لوگوں نے کریں زور، لیکن دبے پاؤں زور نہیں کرنے دوں گا کہ دبے پاؤں زور کریں، مجھے گناہ گار کر کے زور، ایسے نہیں. بے گناہ ہوں گا زور کر کے پھر مجھے جیل بھیجیں، کوئی بات نہیں، جیلیں بھی لوگ ہی دیکھتے ہیں، وہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے سارے ادھر تو 70% لوگ بے گناہ پڑے ہوئے ہیں. اسی ملک میں یہی تو سوال آ رہا ہے. مجھے پتہ ہے میں کس کھیت کی مولی ہوں، مجھے بتایا تھا خالد نے تو کس کھیت کی مولی ہے. یہاں تو عالم سواتی جیسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر پھنسے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے معافی مانگو، خالد سے میں نہیں مانگ سکتا. اس لیے نہیں مانگ سکتا، میری ایگو نہیں، میری مغروری نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ میں اس موقف پہ ہوں کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ یزید والے ٹولے کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں اس طرف نہیں. میں سے ٹیبل ٹاک میں نے کہا تھا جب چاہے کوئی جتنے لوگ بیٹھے میں کروں گا، لیکن میں اس کے پاؤں پہ ناغر کرنا، اپنا ایمان بچاؤں گا. میں اپنی جان بچانے کے پیچھے نہیں، اپنا ایمان بچاؤں گا. میں اپنے دوستوں کو یہی بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیونکہ گورنمنٹ ابھی پنجاب میں تو چلے ہماری ہے ہی تھوڑی بہت، لیکن اوور آل گورنمنٹ کا بھی وہ اصل چل رہی ہے. تو اس سکنجے میں بھی ساتھ ساتھ پس رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کا مقابلہ کروں گا جب تک مجھے میری بات کا جواب نہ دیا جائے کہ میرا قصور کیا ہے، کس بات کی میرے اوپر ایف آئی آر ہے اور کس بات کا مجھے جیل بھیجا جا رہا ہے. اب میں دوبارہ انٹرم بیل لے کے سپریم کورٹ سے واپس ڈی پی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہاں انکوائری کراؤں گا دوبارہ. جو کچھ ڈاکومنٹ ان کو چاہیے یہ ان کو دیں گے، نہیں دیں گے تو میں پولیس فورس کو اپنا اپلیکیشن دے گے. جواب دینا ان کا حق ہے. سوسائٹی میں ایک میں نے درخواست دی ہوئی ہے، اس کا یہ جواب نہیں دے رہے، وہ بھی جواب انہوں نے دینا ہے. یہ سارے جواب دیں، تفتیش مکمل کرائیں، پتہ چل جائے کون 2 نمبری کر رہا ہے، کون فراڈ کر رہا ہے اور کون چکر بازی سے کام چلا رہا ہے اور کون بے گناہ ہے. تب تک کے لیے میں لیگل فارم استعمال کروں گا. گرفتاری سے ڈرتا نہیں ہوں. گرفتاری دوں گا تب جب میرا موقف آپ لوگ سنیں گے اور مجھے واپس جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ.